مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ اہل البیت علیہم السلام کا دفاع کرنے کی آڑ میں خلفائے راشدین علیہم السلام اجمعین کے اوپر تبرہ بازی کرنے کا جو یہ سلسلہ ہے، اس پورے سسٹم کے کسٹوڈین غالی شیعہ ذاکرین ہیں. ان کی مجالس میں اس قسم کی گفتگو کی جاتی ہے، اگرچہ ان کے پڑھے لکھے علماء منع کرتے ہیں لیکن ان کی اتنی سنوائی نہیں ہے. اس وقت اہل تشیع کے سٹیج کے اوپر ذاکرین کا قبضہ ہے اور وہ اپنی پبلک کا خون گرمانے کے لیے اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، اور پھر جو لوگ ان کی مجالس میں بیٹھتے ہیں بسا اوقات اہل سنت ہوتے ہوئے بھی ان کے اوپر اس قسم کا رنگ چڑھ جاتا ہے اور وہ گالی گلوچ کے اوپر اتر آتے ہیں. دوسری ایکسٹریم پہ اہل سنت کے ہاں وہ لوگ ہیں جو اہل تشیع کے بکس کے اندر اہل البیت علیہم السلام کی شان کو اس طریقے سے بیان نہیں کرتے، الٹا جو قاتلین اہل البیت ہیں ان کا دفاع کرتے ہیں، یعنی کہ بنو امیہ کا. تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں. ایک طرف شیعہ میں وہ غالی رافضی ہیں جو خلفائے ثلاثہ کے اوپر لعنت کرتے ہیں، ان کی تکفیر کرتے ہیں. دوسری طرف اہل سنت میں وہ ناصبی ہیں جو اہل البیت کے ساتھ بغض رکھتے ہیں. اہل سنت کا جو منہج ہے وہ دونوں سے پاک ہے الحمدللہ. باقی یہ حقیقت بات ہے کہ رافضیت کو پناہ اہل تشیع نے دی ہوئی ہے اور اہل سنت نے ناصبیوں کو پناہ دی ہوئی ہے. ان کے سٹیجز کے اوپر آپ یہ دیکھتے رہتے ہیں اس قسم کی گفتگو. یہ اسپیسیفکلی جو گستاخی ہوئی اس کے حوالے سے اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کے فضائل کو ڈسکس کریں تو اس کے لیے کئی گھنٹے نہیں بلکہ کئی دن ریکوائرڈ ہیں، اور میں وقتاً فوقتاً ان ٹاپکس کے اوپر گفتگو کرتا رہتا ہوں. آج میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ اہل تشیع کی اپنی بکس کے حوالے سے تھوڑی سی ڈسکشن کی جائے، اگرچہ میں نے مختلف اوقات میں یہ ڈسکشن کی ہوئی ہے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے فضائل کے اعتبار سے. اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان جو کامن بک ہے وہ تو یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن حکیم. قرآن حکیم وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس امت کے حوالے کی اور اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کا حکم فرمایا. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی اسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، میں اپنے بعد تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے. مسلم شریف میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے. سنت کو ماننا بھی کتاب اللہ کو ہی ماننا ہے، کیونکہ قرآن حکیم نے ہی ہمیں بتایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. الگ سے بھی المستدرک للحاکم میں روایت موجود ہے حجۃ الوداع کے موقع کی، اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے. اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت. ان کو مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لیکن سنی اور شیعہ میں ظاہر ہے کامن بانڈ جو ہے وہ قرآن حکیم ہے. احادیث کی کتابوں میں دونوں طرف اپنی اپنی کتابیں لے کے مکتب فکر کے لوگ چل رہے ہیں. ایٹ لیسٹ قرآن کے اوپر تو سب کا اتفاق ہے. پھر غدیر خم کے موقع کے اوپر حجۃ الوداع سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنا ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا وہ بھی صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں. اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ قرآن کی تعریف میں اس کی اہمیت کے اوپر اس سے بلیغ اور کوئی خطبہ نہیں ہے.
مکہ سے مدینہ واپسی آتے ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خم نامی گاؤں میں پڑاؤ کیا. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. زید ابن ارقم کہتے ہیں آپ کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر رکھا گیا اور آپ کی جو گفتگو تھی وہ کنکلوڈنگ تھی. اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں. قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. اب اس میں جو الفاظ ہیں وہ بڑے غور طلب ہیں. پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. پھر آپ علیہ السلام کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی ترغیب دلاتے رہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے کو ریپیٹ کیا، اور ظاہر اس میں آنے والے وقت سے متعلق اشارہ تھا کہ میرے اہل البیت کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے. امت کی بدقسمتی کے بالکل الٹ چلی، نہ قرآن حکیم کو عقائد کے لیے پکڑا اور نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا. الحمدللہ ہمارا یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے. قرآن حکیم کی توحید کے معاملے میں بھی بالکل زیرو ٹالرنس ہے، اور اہل البیت علیہم السلام کے دفاع کے معاملے میں بھی بالکل زیرو ٹالرنس ہے اللہ کے فضل سے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اہل البیت کا دفاع نعوذ باللہ یہ ہے کہ ہم صحابہ اکرام علیہم رضوان کے اوپر لعن طعن کریں، اور ان میں بھی بالخصوص خلفائے ثلاثہ، خلفائے راشدین، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کے اوپر لعن طعن کریں، تو اسے اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے. نہ تو یہ رسول اللہ کی تعلیمات ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نہ ہی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں کہ خلفائے ثلاثہ کے بارے میں کوئی روڈ لینگویج استعمال کی جائے. البتہ جہاں تک معاملہ ہے بنو امیہ کا، اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ سیدنا عثمان یا عمر بن عبدالعزیز کا ذکر تو ہم نہیں کر رہے، وہ تو خلفائے راشدین میں آتے ہیں. ان کے علاوہ باقی لوگ جنہوں نے اہل البیت کو تکالیف دی، ان کا قتل کیا، تو ان کے بارے میں ہم جنرل بات کرتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے اہل البیت کو تکالیف دی یا ان کو قتل کیا یا ان کے قتل پر راضی رہے، ان سب پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اسی طریقے سے جو لوگ اہل البیت کی محبت کی آڑ میں خلفائے راشدین کے اوپر تبرہ کر رہے ہیں، ان کی تکفیر کر رہے ہیں، ان سب پر بھی اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. آمین. اسی کانٹیکسٹ میں جامعہ ترمذی میں اور سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ایک بلیغ خطبہ دیا. صحابہ اکرام کہتے ہیں ہر آنکھ اشک بار تھی. حضور کی گفتگو ایسی تھی گویا کہ آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد ان قریب تم بہت بڑا اختلاف دیکھو گے. ظاہر ہے اتنی محنت کر کے حضور نے ایک جماعت تیار کی تھی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے کئی ساتھی آپ کے دین کو چھوڑ جائیں گے، جو اس وقت تو دب کر اسلام قبول کر لیا انہوں نے. تو حضور کو ٹینشن تو تھی. تو آپ نے فرمایا میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے. اس وقت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت
اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازمی ہے، ان کو اپنی داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا۔ اب نبی الاسلام کے یہ آخری خطبات میں سے ہے، آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اختلاف ہوگا، اختلاف کی صورت میں تم نے خلفائے راشدین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور وہ ہمیں نظر آیا منکرین زکوٰۃ کی شکل میں، مسیلمہ کذاب کی شکل میں، پھر سیدنا عمر کے دور کے اندر رومنز اور پرشینز کے خلاف مسلمانوں کو لڑنا پڑا، سیدنا عثمان کے دور میں رشیا تک فتح ہو گیا، اور پھر انٹرنل فتنے شروع ہوئے۔ ان سارے معاملات میں ہم خلفائے ثلاثہ کے ساتھ ہیں، اور پھر سیدنا علی کے دور میں جو لوگ سیدنا علی کے خلاف کھڑے ہوئے اس میں ہم سیدنا علی کے ساتھ ہیں۔ ہم دو نمبری نہیں کریں گے کہ ان تین خلفاء کی دفعہ ہمیں یہ حدیث یاد آ جائے کہ تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، اور جب حضرت علی کی باری آئے تو پھر کہیں جی خاموش ہو جائیں جی، زبانیں بند کر لیں۔ یہ دو نمبری ہم نہیں کریں گے، ہم خلفائے راشدین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تمام معاملات میں۔ پھر اسی جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ میرے بعد خلفائے راشدین کتنی مدت گزاریں گے اور وہ کنزیکٹو بعد شروع ہوں گے۔ فرمایا میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی، اور پھر اس حدیث کے راوی سیدنا سفینہ رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ بیٹا گنو، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال۔ اس میں 5.5 سال سیدنا علی کے ہیں اور 6 مہینے سیدنا حسن ابن علی کے ہیں۔ 41 ہجری ربیع الاول کے اندر صلح حسن ہوئی، اور نبی الاسلام کی وفات بھی 11 ہجری میں ہوئی تھی۔ 11 میں 30 جمع کریں تو 41 ہجری نبی الاسلام کی پیش گوئی پوری ہوئی۔ اس حدیث میں پھر سیدنا سفینہ کا شاگرد سعید تابعی پوچھتا ہے کہ بنو امیہ کے لوگ تو حضرت علی کو خلیفہ ہی نہیں مانتے، وہ تو پہلے 3 خلفاء کو مانتے ہیں۔ تو سیدنا سفینہ نے فرمایا یہ وہ جھوٹ ہے جو ان کی پیٹھ سے نکلا ہے جہاں سے ہوا خارج کرتے ہیں۔ اتنا غصہ آیا حضرت سفینہ کو، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ بنو زرقا، ان نیلی آنکھوں والوں، بنو امیہ کی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے۔ یہ حضرت علی کو خلیفہ نہیں مان رہے، ان کی اپنی حکومت جو ہے وہ شریر ترین بادشاہت ہے۔ اب یہاں پر آ کر ایمبیگوٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ یزید کے دور اور بعد کے دور کی بات کر رہے ہیں حضرت سفینہ، کیونکہ 74 ہجری میں حضرت سفینہ فوت ہوئے اور یزید کا زمانہ انہوں نے پایا ہے۔ تو ہم نے اس پہ کہا تھا نہ، ایسے نہیں ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، اور اس کے بعد پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت شروع ہو جائے گی، فوراً بعد۔ اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے، اسی حدیث کا ایک طریق جو ابو داؤد اور ترمذی میں تھی 30 سال والی، جو ہم نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے، مسند ابی داؤد طیالسی کے اندر اور المصنف ابن ابی شیبہ میں۔ وہ شاگرد پھر پوچھتا ہے کہ اگر خلافت 30 سال تک ہے تو حضرت معاویہ کیا ہیں؟ حضرت یزید نہیں پوچھا، حضرت معاویہ پوچھا ہے اس نے۔ تو انہوں نے کہا کہ معاویہ مسلمانوں کا پہلا بادشاہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ظاہر ہم تو احترام سے نام لیں گے صحابیت ہونے کی وجہ سے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں الفاظ ہیں کہ یہ سخت گیر بادشاہ ہیں، اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے رضی اللہ عنہما۔ تو بات یزید سے شروع نہیں ہوئی، بات
بنو امیہ کے ان معاملات کی حضرت معاویہ سے شروع ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہذا اہل سنت کو اپنا منہج کلیئر ہونا چاہیے کہ خلفائے ثلاثہ کا دفاع ڈنکے کی چوٹ پر کریں گے، لیکن بنو امیہ اور اس میں بھی اسپیسیفکلی بنو زرقا، بنو مروان، ان کا ہم کوئی دفاع نہیں کریں گے. ہاں، بنو امیہ میں جو اچھے لوگ ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پیچھے ان کی برائیوں کو نہیں چھپایا جا سکتا، جو بعد میں آنے والے لوگ تھے. یہ تو 24 کیرٹ سونا لوگ تھے. خود نبی اسلام نے کتنی سخت مثال بیان فرمائی. مسند ابی یعلا میں یہ حدیث موجود ہے، المستدرک للحاکم میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی اسلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا کہ بنو مروان کے بندر آپ علیہ السلام کے ممبر کے اوپر اچھل کود رہے ہیں. تو آپ کو اس خواب سے بڑا دکھ پہنچا اور پھر آپ اپنی وفات تک کھل کر ہنس نہیں سکے. نبی اسلام کو بتایا گیا تھا کہ آپ کے ممبر کے اوپر یہ قابض ہو جائیں گے بعد میں، اور بندروں کی شکل میں دکھایا گیا، کیونکہ بنو اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی وحی میں بگاڑ کرنے کے سبب، اس کی باطل تعویلات کرنے کے سبب ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، اصحاب سبت کو. نبی اسلام کو وہی چیز اپنی امت میں دکھائی گئی کہ آپ کے ممبر کے اوپر بھی بندر آ کر بیٹھیں گے جو شریعت کے ساتھ یہ کھلواڑ کریں گے. اب خلفائے راشدین خصوصاً خلفائے ثلاثہ کے حوالے سے اہل تشیع کی کتاب سے مقدمہ ان کے سامنے رکھا جائے. اہل سنت کے ہاں تو آپ کو احادیث میں صحابہ کرام کے فضائل مل جائیں گے. سیدنا علی فرماتے ہیں، خداوند عالم کے ارشادات سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے وعظ سے نصیحت حاصل کرو اور اس کی نصیحتوں کو مانو، کیونکہ اس نے واضح دلیلوں سے تمہارے لیے کسی عذر کی گنجائش نہیں رکھی اور تم پر پوری طرح حجت کو تمام کر دیا ہے. یاد رکھو، یہ قرآن ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو فریب نہیں دیتا، اور ایسا ہدایت کرنے والا ہے جو گمراہ نہیں کرتا، اور ایسا بیان کرنے والا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا. جو بھی اس قرآن کا ہم نشین ہو وہ ہدایت کو بڑھا کر اور گمراہی کو گھٹا کر اس سے الگ ہوا. جان لو کہ کسی کو قرآن کی تعلیمات کے بعد کسی اور لائے عمل کی احتیاج نہیں رہتی، اور نہ کوئی قرآن سے کچھ سیکھنے سے پہلے اس سے بے نیاز ہو سکتا ہے. یقیناً بندوں کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا اس جیسا کوئی ذریعہ نہیں. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت مقبول، اور ایسا کلام کرنے والا ہے جس کی ہر بات تصدیق شدہ ہے. قیامت کے دن جس کی یہ شفاعت کرے گا وہ اس کے حق میں مانی جائیں گی، اور اس روز جس کے عیوب بتائے گا تو اس کے بارے میں بھی اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی. یہ کافی لمبا خطبہ ہے. بہرحال اس میں سیدنا علی نے کہہ دیا کہ قرآن حکیم وہ ہے جس میں جھوٹ شامل نہیں ہو سکتا، ہدایت کا ذریعہ یہی کتاب ہے. اور اہل سنت کے ہاں تو ایسی روایتیں نہیں ملتی، اگر اکا دکا ملتی ہیں تو اس کے اوپر محدثین کا کلام ہے، لیکن اہل تشیع کے ہاں یہ ایگریڈ اپان چیز ہے. امام جعفر علیہ السلام کا قول ہے، اصول الکافی کے اندر بھی مقدمے میں موجود ہے اور بکس کے اندر بھی، کہ ہماری بھی کوئی بات تم قرآن کے خلاف پاؤ تو اسے چھوڑ دو. اور یہی ہم عرض کرتے ہیں اہل تشیع سے بھی کہ اگر
ائمہ کرام علیہم السلام سے متعلق کوئی ایسی تعلیمات ملتی ہیں جو قرآن حکیم کی بیان کردہ توحید کے خلاف ہے، تو ائمہ کرام نے ہمیں خود ہی کہا ہے کہ تم نے قرآن کے خلاف کسی کی تعلیم کو قبول نہیں کرنا، وہ تعلیمات ان کی طرف غلط منسوب ہوں گی۔ لہذا قرآن حکیم کی بنیاد کے اوپر ہمیں اپنے عقائد کو آگے لے کر چلنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور دعا بھی صرف تجھی سے مانگیں گے۔ ریفرنس نمبر 2، یہ سیدنا حسن ابن علی کے نام وصیت نامہ جنگ صفین سے واپسی پر آتے ہوئے سیدنا علی نے لکھوایا اپنے بڑے بیٹے کے نام، حسن ابن علی رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ 31 نمبر وصیت نامہ ہے یہ وصیت ہے اس باب کی جو فنا ہونے والا ہے اور زمانہ کا اقرار کرنے والا ہے، یعنی زمانے کے پیچ و تاب جو ہے وہ ان کو آبزرو کر چکا ہے، جس کی عمر پیٹھ پھرائے ہوئے ہے اور جو زمانہ کی سختیوں سے لاچار ہے اور دنیا کی برائیوں کو محسوس کر چکا ہے۔ بیٹا حسن، یقین رکھو کہ جس کے قبضہ قدرت میں آسمان و زمین کے خزانے ہیں، اس نے تمہیں سوال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے اور قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے۔ ٹینشن نہیں لینی، سوال اسی سے کرنا ہے، اس نے گارنٹی دی ہے کہ میں قبول بھی کروں گا۔ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور حکم دیا ہے کہ تم مانگو تاکہ وہ دے، رحم کی درخواست کرو تاکہ وہ رحم کرے۔ اس نے اپنے اور تمہارے درمیان دربان کھڑے نہیں کیے جو تمہیں روکتے ہو، نہ تمہیں اس پر مجبور کیا ہے کہ تم کسی کو اس کے دربار میں سفارش کے لیے لاؤ، تب ہی وہ تمہارا کام کرے۔ وہ کہتے ہیں نہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے کسی دربان کو کھڑا کیا ہے جو دنیا میں بادشاہ کرتے ہیں، اور نہ اس نے یہ کہا ہے کہ کسی کو سفارشی بنا کر لاؤ، کسی کا وسیلہ ڈالو تو ہی میں قبول کروں گا۔ اب مجھے بتائیں، مولا علی اگر حسن ابن علی کو یہ نہیں کہہ رہے کہ تم نے مجھے بیچ میں ڈالنا ہے وسیلے کے طور پر، توسل کے طور پر، اور پھر اسے بگاڑ کر یا علی مدد تک پہنچا دینا ہے، بات کرنی ہے وسیلہ اور توسل کی اور استمداد ڈائریکٹ مولا علی سے کرنے شروع کر دینی ہے، اگر یہ کوئی عقیدہ ہوتا تو حسن ابن علی کو سکھایا جاتا۔ تو بھائی حسن ابن علی کو تو خالص توحید مولا علی سکھا رہے ہیں، اور یہ جو مولا علی کا فرمان ہے نا کہ اس نے اجازت دی ہے کہ اس رب سے مانگا جائے، یہ بھی اس رب کا فضل ہے، یہ اس آیت کی تصدیق ہے، اس کی صحیح تشریح ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھے نا تو تم فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، پھر وہ ہدایت پا جائیں گے۔ یعنی ون وے ٹریفک نہیں ہے، میرے بندے بھی تو میرا حکم مانے تو میں بھی ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو یہ ہے انسانیت کا میگنا کارٹا۔ ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب فرمایا کرتے تھے یہ انسانیت کا میگنا کارٹا ہے۔ جس طرح 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی میں برٹش امپائر نے ایک قانون پاس کیا تھا، اس کا نام میگنا کارٹا تھا، کہ رعایا میں سے ہر شخص اپنے حکمران سے جا کر اپنی پرابلم ڈسکس کر سکتا ہے۔ تو انسانیت کا میگنا کارٹا یہ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہو کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو قرآن تو بالکل واضح تھا
مولا علی نے کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی. حسن ابن علی کو کہا کہ بیٹا اللہ سے مانگنا وہی دے گا. نہ تو اس نے کوئی شرط لگائی ہے کہ کسی سفارشی کو لے کر آؤ، اور نہ اس نے اپنے دربار کے باہر کوئی دربان کھڑا کیا ہے کہ وہ تمہیں وہاں تک لے کر جائے گا. دنیا میں آپ کو یہ مثالیں دیتے ہیں کہ جی ڈائریکٹ آپ اوپر تو نہیں جا سکتے، سیڑھیوں کی ضرورت پڑتی ہے. ڈائریکٹ آپ پرائم منسٹر سے نہیں مل سکتے، پہلے آپ کونسلر سے ملیں گے، پھر آپ جو وزیر سے ملیں گے، پھر آپ چیف منسٹر سے ملیں گے. کہانیاں کرواتے ہیں. اندازہ کرو اس کائنات کے رب کے لیے مثالیں دے رہے ہیں دنیا کے حکمرانوں کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کوئی ایسی مثال بیان نہیں فرمائی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو. جیوز اور کرسچنز کے لیے اسپیسیفکلی، اور ہم بھی اہل کتاب ہیں اس حوالے سے کہ اللہ نے ہمیں بھی کتاب دی ہے. اور اس سے بڑھ کر جیوز اور کرسچنز کو جس جرم کے اوپر اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہا ہے، مسلمانوں کو تو اس سے بڑی ڈانٹ پڑے گی اگر وہ جیوز اور کرسچنز والا جرم کریں گے. لو سامو، یہ کہتے ہیں جی یہ یہود و نصارہ کے بارے میں آیات ہیں، یہ کافروں کے بارے میں آیات ہیں. یعنی کافروں کے بارے میں ہے کہ تم نے یہ نہیں کرنا، مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کام چک کے رکھو. اور دماغ کام کرتا ہے تھوڑا. لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرنا، ایگزیجریشن نہ کرنا. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور دیکھنا اللہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کوئی بات نہ کرنا مگر وہ جو حق کے اوپر مبنی ہے. جب مولا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دے رہے تھے وفات کے بعد، اس موقع پر سیدنا علی نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کے رحلت فرما جانے سے نبوت، خدائی احکام اور آسمانی خبروں کا سلسلہ قطع ہو گیا. یہ تینوں الفاظ ذرا دیکھیں. رسول اللہ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد نبوت، خدائی احکام اور آسمانی خبریں تینوں ختم. اب مجھے بتائیں جو ادھر بابے بیٹھے ہوئے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوہے محفوظ پڑھ لیتے ہیں، تو مولا علی تو اپنے لیے یہ بات نہیں مان رہے. وہ رسول اللہ کی میت کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے بعد اب آسمان سے کوئی خبر نہیں آئے گی. لہذا اگر کسی نے عقیدہ امامت یہ مان رکھا ہے کہ اماموں کو اللہ تعالیٰ کوئی ڈیوائن طریقے سے وہی فرماتا ہے، تو مولا علی کی نظر سے تو یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے. یا کسی کا عقیدہ ہے کہ کشف اور الہام کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے گفتگو کرتا ہے، تو مولا علی کے نزدیک تو یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے. اور یہ صرف یہاں پر نہیں، اہل سنت کے ہاں جو صحیح مسلم شریف ہے اس میں ایک حدیث ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد جب خلیفہ بنائے گئے تو ایک دن انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ ہم ام ایمن کے پاس جاتے ہیں. رسول اللہ ان کے پاس جایا کرتے تھے، ایک بڑھیا خاتون تھی. تو اس سنت پر ہم عمل کرتے ہیں. سیدہ ام ایمن سے ملنے کے لیے سیدنا ابو بکر عمر گئے تو وہ رو رہی تھی. حضرت عمر نے انہیں تسلی دی، ام ایمن مت روئیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے جو پسند کیا وہ اس سے بہتر تھا جو اس دنیا میں ہے. اللہ کے نبی تو اللہ کی جنتوں میں پہنچ گئے. اب ام ایمن جو تھی ہے تو عورت تھی، لیکن ان کی عقل کس بڑے لیول کی تھی. انہوں نے کہا عمر میں اس بات پہ نہیں رو رہی کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، وہ تو ہر شخص نے جانا ہے، میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ انٹروین کر کے ہمیں اپنی غلطیوں کے اوپر مطلع نہیں کرے گا، ہم نے خود اپنا فیصلہ کرنا ہے. اب آسمان سے کوئی خبر نہیں آئے گی. رسول اللہ کا دنیا سے جانا قیامت تک کے لیے آسمان کا زمین سے رشتہ ختم ہو گیا. جب یہ بات سنی تو حضرت ابو بکر اور عمر بھی رونا شروع ہو گئے کہ اس طرف تو توجہ ہماری نہیں گئی تھی کہ نبی علیہ السلام کا دنیا سے جانا صرف آپ کی جدائی نہیں ہے ہمارے ساتھ، بلکہ اب اللہ تعالی ہمیں ڈائریکٹ گائیڈ نہیں کرے گا.
جو پہلے وحی کی تائید حاصل تھی. مولا علی یہی بات کر رہے ہیں کہ نبوت خدائی احکام اور آسمانی خبروں کا سلسلہ قطع ہو گیا جو کسی اور نبی کے انتقال سے قطع نہیں ہوا تھا. ختم نبوت کا عقیدہ واضح کر دیا. آپ نے اس مصیبت میں اپنے اہل بیت کو مخصوص کیا ہے یہاں تک کہ آپ نے دوسروں کے غموں سے تسلی دے دی. وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کو اب وہ غم لگ گیا ہے کہ اس کے بعد اور کسی غم کی ضرورت ہی نہیں ہے. مشکلیں پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی کہ رسول اللہ کی دنیا سے رحلت یہ اتنا بڑا غم ہے کہ اہل بیت کو اس کے بعد بڑے سے بڑا غم تکلیف نہیں دے گا جو رسول اللہ کی دنیا سے جدائی ہے. یہ سب سے بڑا غم ہے اہل بیت کے اوپر, اور اس غم کو عام بھی کر دیا کہ سب لوگ آپ کے سوگ میں برابر کے شریک ہیں. اگر آپ نے ہمیں صبر کا حکم نہ دیا ہوتا اور نالہ و فریاد سے روکا نہ ہوتا تو ہم آپ کے غم میں آنسوؤں کا ذخیرہ ختم کر دیتے. لو جی, ادھر مولا علی نے ماتم, سینہ کو بھی, زنجیر زنی, جتنی بدعت انہوں نے محرم میں شروع کی ہوئی ہے سب کی نفی کر دی ہے. مولا علی کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں ان سارے کاموں سے روکا ہوا ہے, اس لیے ہم آپ کی میت کے اوپر یہ کام نہیں کر رہے. یہ خطبہ نمبر 5 ہے نہج البلاغہ میں. جب حضرت ابو بکر کی بیعت ہو گئی تو ابو سفیان نے مشورہ دیا سیدنا علی کو کہ آپ قدم بڑھائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب سیدنا علی مسلمانوں کی جمعیت کو توڑ تو نہیں سکتے تھے, اس لیے پھر انہوں نے ڈانٹا ابو سفیان کو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے رحلت فرمائی تو عباس اور ابو سفیان مولا علی سے عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. اس پر حضرت نے فرمایا, اے لوگو, فتنہ و فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر اپنے آپ کو نکال لو, تفرقہ اور انتشار کی راہوں سے اپنا رخ موڑ لو, فخر اور مباحات کے تاج اتار ڈالو. وہ یہی کہہ رہے تھے آپ بنو ہاشم سے ہیں اور ابو بکر بنو تیم سے ہیں, وہ تو ایک چھوٹا خاندان ہے, کیونکہ بنو امیہ اور بنو ہاشم یہ قریش کے 2 ٹاپ کے قبیلے تھے. بنو امیہ کے پاس اکانومی تھی اور بنو ہاشم کے پاس خانہ کعبہ شریف کی تولیت تھی, وہ اس کی دیکھ بھال کرتے تھے. انہوں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایک چھوٹے قبیلے سے بنو تیم اور اس سے بھی چھوٹا قبیلہ بنو عدی جن سے حضرت عمر آئے, یہ ہم پر حکمران بن جائیں گے. تو وہ اسی چیز کو ہائی لائٹ کر رہے تھے. تو حضرت علی نے کہا کہ یہ جو جاہلیت کی چیزیں تمہارے دماغوں میں بیٹھی ہیں ان کو نکالو. صحیح طریقہ عمل اختیار کرنے میں کامیاب وہ ہے جو اٹھے تو پر اور بال کے ساتھ اٹھے, نہیں تو اقتدار کی کرسی دوسروں کے لیے چھوڑ بیٹھے. اس طرح خلق خدا کو بد امنی سے راحت میں رکھے. انہوں نے کہا اگرچہ یہ جو کچھ ہوا اس کو بہتر طریقے سے مینج کیا جا سکتا تھا, جو کچھ سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا وہ بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا, لیکن اب جو ہو گیا تو تفرقے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایکسپٹ کرو. اس وقت طلب خلافت کے لیے کھڑا ہونا ایک گندلا پانی اور ایسا لقمہ ہے جو کھانے والے کے گلوگیر ہو کر رہے گا. پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننے والا ایسا ہے جیسے دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا. کچے پھل کا کوئی فائدہ نہیں, دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے کا فائدہ نہیں ہے, کیونکہ آپ کو نفع حاصل نہیں ہوگا. یعنی انہوں نے کہا کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا, اور ظاہر ہے جنگ جمل صفین نہروان کی اگر پیش گوئیاں موجود تھی تو وہ چوتھے خلیفہ کے دور میں ہی آنی تھی. اس میں امپلائڈ تھا کہ سیدنا علی نے چوتھے نمبر پہ ہی خلیفہ بننا تھا. اگر بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی سلطنت میں مٹے ہوئے ہیں, اور چپ رہتا ہوں تو کہتے ہیں کہ موت سے ڈر گئے. افسوس, اب یہ بات جب کہ میں ہر طرح کے نشیب و فراز دیکھ چکا ہوں, خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا. ظاہر ہے جنہوں نے اتنی جنگیں لڑی ہوں, موت کو اتنی دفعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو, اس کے لیے موت کا ڈر کوئی شے نہیں ہوتی. البتہ ایک علم پوشیدہ ہے میرے سینے کی تہوں میں لپٹا ہوا ہے کہ اسے ظاہر کر دوں تو تم اسی طرح پیچ و تاب کھانے لگو جس طرح گہرے کنووں میں رسیاں لرزتی اور تھرتھراتی ہیں.
انہوں نے کہا کہ میرے سینے میں ایک راز ہے، اگر میں تم پر وہ ظاہر کرتا ہوں تو پھر تمہاری یہ حالت ہو جائے گی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہی باتیں ہیں جو نبی اسلام نے انہیں بتائی تھی کہ اس طرح کے معاملات ہوں گے، اور پھر الٹیمیٹلی یہاں تک بھی نوبت آئے گی کہ مسلمان آپ کے خلاف تلوار اٹھائیں گے اور آپ کو جنگ جمل صفین نہروان لڑنی پڑے گی. وہ احادیث میں نے آلریڈی کافی دفعہ کور کی ہیں، کربلا والے ریسرچ پیپر میں موجود ہیں. اچھا، یہ سیم خطبہ اگر کسی کو ہضم نہ ہو تو ان کے لیے یہ ہے کہ پیر میر علی شاہ صاحب نے جو کتاب لکھی ہے نا، تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، بیسیکلی تو انہوں نے شیعہ کے رد پہ وہ کتاب لکھی ہے. اس کے مقدمے میں پیر میر علی شاہ صاحب نے لکھا کہ اس زمانے میں لوگ یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ سنیت یہ ہے کہ بنو امیہ سے محبت کی جائے اور اہل بیت کا ذکر نہ کیا جائے. تو اس پہ پتہ ہے پیر میر علی شاہ صاحب نے کیا لکھا؟ وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کب سے اتنے بدبخت ہو گئے کہ وہ بنو امیہ سے محبت کریں. پیر میر علی شاہ صاحب سے تو کسی نے نہیں پوچھا کہ جی بنو امیہ میں تو حضرت عثمان بھی آتے ہیں، لو سامو. اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ بنو امیہ سے مراد حضرت عثمان یا عمر بن عبدالعزیز کو نہیں کہہ رہے. کیٹاگوریکلی جب بات ہوتی ہے اس میں ایکسیپشنز موجود ہوتی ہیں. اسی تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کے اندر یہ خطبہ جو حضرت علی نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، وہ پیر میر علی شاہ صاحب نے نقل کیا ہے شیعہ کو جواب دینے کے لیے کہ حضرت علی نے تو اس وقت خلافت کو ایکسیپٹ کیا تھا اور ایون ابو سفیان کو ڈانٹ دیا تھا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خلفائے ثلاثہ کو ایکسیپٹ کیا ہے سیدنا علی نے. سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو یہ بات پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی نقل کی ہے اہل سنت کی کتابوں سے. ہم تو اس وقت چونکہ شیعہ کی کتاب کو ڈسکس کر رہے ہیں، وہاں سے میں نے ریفرنس کوٹ کیا، انہوں نے اہل سنت کی کتاب سے اس ریفرنس کو کوٹ کیا. ریفرنس نمبر 7، خطبہ نمبر ہے 144. جب سیدنا عمر نے فارس یعنی پرشین امپائر کے خلاف جو فیصلہ کن جنگ تھی، جنگ قادسیہ، اس میں جانے کا ارادہ کیا اور اس کانٹیکسٹ میں سیدنا علی سے مشورہ مانگا، تو اس پہ حضرت علی نے جو خطبہ دیا وہ خطبہ نمبر 144 ہے. حضرت عمر سے سیدنا علی نے فرمایا، اس امر میں کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار فوج کی کمی بیشی پر نہیں رہا ہے. یہ تو اللہ کا دین ہے جسے اس نے سب دینوں پر غالب رکھا ہے، اور اسی کا لشکر ہے جسے اس نے تیار کیا ہے اور اس کی ایسی نصرت کی ہے کہ وہ بڑھ کر اپنی موجودہ حد تک پہنچ گیا ہے اور پھیل کر اپنے موجودہ پھیلاؤ پر آ گیا ہے. اور ہم سے اللہ کا ایک وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدہ کو پورا کرے گا اور اپنے لشکر کی خود ہی مدد کرے گا. یہ وعدہ کون سا ہے؟ ایک تو وہ جنرل وعدہ 3 دفعہ قرآن میں آیا، سورہ الصف میں، سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے نبی کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے. لہذا حضرت عمر سے حضرت علی نے کہا کہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا، سورۃ النور کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالی نے فرمایا اسپیسیفکلی اہل ایمان کے لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، ایمان لائیں گے، نیک اعمال اختیار کریں گے، ہم ضرور بالضرور انہیں زمین میں خلافت دیں گے. یہ وہ وعدہ ہے جو آیت استخلاف سورہ النور کی آیت نمبر 55 میں آیا، اس کی طرف حضرت علی کا اشارہ تھا. اب مجھے بتائیے کہ سیدنا عمر کے دور میں ہونے والی فتوحات کو سیدنا علی اللہ کا وعدہ قرار دے رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ان کی حکومت کو غاصبانہ تصور کرتے ہوں؟ اور اس سے بڑھ کر جو آگے چل کر آئے گا اسی میں،
وہ حضرت عمر کو جنگ قادسیہ میں جانے سے روک رہے ہیں کہ آپ وہاں نہ جائیں، اگر آپ شہید ہو گئے تو مسلمانوں کی جمعیت ٹوٹ جائے گی، لیڈر کو پیچھے رہنا چاہیے، آپ اپنی جگہ کسی اور کو بھیجیں، اور وہ سعد ابن ابی وقاص کو بھیجا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنگ یرموک جو رومن امپائر کے خلاف فیصلہ کن جنگ تھی، اس میں بھی جانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن بعد میں ابو عبیدہ ابن جرح کو بھیجا گیا۔ خالد بن ولید تو پہلے وہاں پر موجود تھے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں جب حضرت عمر نے غزوہ روم میں شرکت کا ارادہ ظاہر کیا تو خطبہ نمبر 132 ہے، حضرت علی نے حضرت عمر سے فرمایا، اللہ نے دین والوں کی حدوں کی تقویت پہنچانے اور ان کی غیر محفوظ جگہوں کو دشمن کی نظر سے بچائے رکھنے کا ذمہ لے لیا ہے۔ وہی خدا اب بھی زندہ اور غیر فانی ہے کہ جس نے اس وقت ان کی تائید اور نصرت کی تھی جبکہ وہ تھوڑے سے تھے، کہ دشمن سے انتقام نہیں لے سکتے تھے، یعنی نگاہیں نہیں مار سکتے تھے۔ 313 تھے بدر میں، اللہ نے انہیں مدد فراہم کی فرشتوں کے ذریعے اور غلبہ ملا، اور ان کی حفاظت کی جب وہ اتنے کم تھے کہ اپنے کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے۔ عمر، اگر تم خود ان دشمنوں کی طرف بڑھے اور ان سے ٹکرائے اور کسی افتاد میں پڑ گئے، یعنی اگر آپ خدا نخواستہ زخمی ہو گئے یا شہید ہو گئے، تو اس صورت میں مسلمانوں کے لیے دور کے شہروں کے پہلے کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا، اور نہ ہی تمہارے بعد کوئی ایسی پلٹنے کی جگہ ہوگی کہ اس کی طرف پلٹ کر آ سکیں۔ تم ان کی طرف اپنی بجائے کوئی تجربہ کار آدمی بھیجو اور اس کے ساتھ اچھی کارکردگی کرنے والے اور خیر خواہی کرنے والے لوگوں کو بھیج دو، اور وہ ابو عبیدہ ابن جرح کو بھیجا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر اللہ نے غلبہ دے دیا تو تم یہی چاہتے ہو، اگر دوسری صورت شکست ہو گئی تو تم لوگوں کے لیے ایک مددگار اور مسلمانوں کے لیے پلٹنے کا مقام ہوگے۔ وہ کہتے ہیں اگر ہمیں یرموک میں شکست ہو گئی تو خیر ہے، پیچھے مدینے میں تو ہماری خلافت ہے، ہم پھر کچھ عرصہ بعد پھر تیاری کر کے اپنی جنگی مہم کو روانہ کر دیں گے، لیکن اگر آپ شہید ہو جاتے ہیں تو پھر مسلمانوں کی جمعیت ٹوٹ جائے گی۔ مولا علی سیدنا عمر کی زندگی کو مسلمانوں کی فتوحات کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں اور اس اسٹریٹجی کا حصہ سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا آپس میں پیار اور محبت کا رشتہ تھا یا بغض کا رشتہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سیدنا عمر کی شہادت کے اوپر سیدنا علی نے ان کی تعریف میں چند جملے بولے، خطبہ نمبر 225۔ اب اس میں جس طرح ہماری حدیث کی کتابوں میں بھی جب کوئی چیز چھپانی ہوتی ہے تو فلاں فلاں کر کے بات کرتے ہیں، اس میں انہوں نے حضرت عمر کا نام ختم کر دیا، لیکن جن لوگوں نے شرح لکھی ہے نہج البلاغہ کی، اس میں انہوں نے واضح کہا کہ یہاں فلاں سے مراد حضرت عمر ہے، کیونکہ وہ الفاظ اور کسی کے اوپر فٹ ہی نہیں بیٹھتے۔ ویسے اہل تشیع کہتے ہیں کہ جی حضرت علی کا کوئی قریبی ساتھی تھا، وہ فوت ہو گیا تو اس کی شان میں یہ بات کی۔ قریبی ساتھی کا تو یہ لیول نہیں تھا جس لیول کی گفتگو یہ ہو رہی ہے، اس لیول کے اوپر حضرت عمر ہی تھے، لہذا جن لوگوں نے شرح لکھی انہوں نے بالکل ٹھیک لکھا، یہاں فلاں سے مراد یہ ہے۔ فلاں شخص یعنی کہ حضرت عمر کی کارکردگیوں کی جزا اللہ ان کو دے، انہوں نے ٹیڑھے پن کو سیدھا کیا، مرض کا چارہ کیا، فتنہ و فساد کو پیچھے چھوڑ گئے، سنت کو قائم کیا، صاف ستھرے دامن اور کم عیبوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اب سنت کو قائم تو اسی نے کرنا ہے نا جس کے ہاتھ میں کوئی سلطہ ہے، خلافت ہے، حکمرانی ہے۔ دنیا کی بھلائیوں کو پا لیا اور اس کی شر انگیزیوں سے آگے بڑھ گئے، اللہ کی اطاعت بھی کی اور اس کا پورا پورا خوف بھی رکھا، خود چلے گئے اور لوگوں کو ایسے متفرق راستوں میں چھوڑ گئے جن میں گم کردہ راہ راستہ نہیں پا سکتا اور ہدایت یافتہ یقین تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہی تعریفی کلمات کے آپ کے جانے کے بعد یہ خلا پر نہیں ہوگا۔
یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جب لوگوں نے شکایت کی حضرت علی کو کہ ان کے گورنر جو ہے وہ مال غنیمت میں خرد برد کر رہے ہیں اور نظام حکومت صحیح طریقے سے نہیں چلا رہے، تو خطبہ نمبر 162 سیدنا علی نے حضرت عثمان کو سمجھایا۔ جب امیر المومنین علیہ السلام کے پاس لوگ جمع ہو کر آئے اور عثمان کے متعلق جو باتیں انہیں بری معلوم ہوئیں ان کا گلہ کیا اور چاہا کہ حضرت ان کی طرف سے بات چیت کریں اور لوگوں کو رضامند کرنے کا ان سے مطالبہ کریں، چنانچہ سیدنا علی حضرت عثمان کے پاس گئے اور ان سے کہا، لوگ میرے پیچھے منتظر ہیں اور مجھے اس مقصد سے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ میں تمہارے اور ان کے جھگڑوں کو نپٹاؤں۔ خدا کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تم سے کیا کہوں، جبکہ اس سلسلے میں ایسی کوئی بات نہیں جانتا کہ جس سے تم بے خبر ہو۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ آپ کو سب کچھ پتا ہے کہ یہ آپ کے جو مسلط کردہ تحفے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس میں حضرت عثمان کا قصور نہیں تھا، انہوں نے تالیف قلب کے لیے اپنے رشتہ داروں کو گورنری کے عہدوں پر فائز کیا، لیکن ان گورنروں نے بجائے یہ کہ حضرت عثمان کی لاج رکھتے الٹا رعایا کو اپنے خلاف کر لیا۔ تو حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی میں بات کہاں سے سٹارٹ کروں، تمہیں تو سب کچھ پتہ ہے اور نہ کوئی ایسی چیز بتانے والا ہوں کہ جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ جو تم جانتے ہو وہ ہم جانتے ہیں، نہ تم سے پہلے ہمیں کسی چیز کی خبر تھی کہ تمہیں بتائیں اور نہ علیحدگی میں کچھ سنا ہے کہ تم تک پہنچائیں۔ جیسے ہم نے دیکھا ویسے تم نے بھی دیکھا اور جس طرح ہم نے سنا تم نے بھی ویسے سنا۔ جس طرح ہم رسول اللہ کی صحبت میں رہے تم بھی رہے، اور حق پر عمل پیرا ہونے کی ذمہ داری ابن ابی قحافہ یعنی حضرت ابو بکر اور ابن خطاب یعنی کہ حضرت عمر پر اس سے زیادہ نہ تھی جتنی کہ تم پر ہونا چاہیے، اور تم تو رسول اللہ سے خاندانی قرابت کی بنا پر ان دونوں یعنی ابو بکر اور عمر سے زیادہ قریب تر بھی ہو، اور رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دامادی کا شرف بھی تمہیں حاصل ہے جو ان دونوں کو حاصل نہیں تھا۔ دیکھیں اس خطبے سے یہ بھی پتا چلا کہ حضرت عثمان کو حضرت علی رسول اللہ کا داماد مانتے تھے، لہذا وہ معاملہ تو ان کا ختم ہو گیا جو انہوں نے ایک ڈھکوسلا یہاں پہ مچایا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ایک ہی بیٹی تھی، وہ تو ختم ہو گیا۔ دوسرا، سیدنا عثمان کو اس ریفرنس سے حضرت علی سمجھا رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر عمر اگر کوئی مس ہینڈلنگ کرتے تو وہ چھوٹا جرم ہوتا، تم چونکہ نبی علیہ السلام کے داماد ہو، تم اگر کوئی حرکت اس طرح کرو گے یا تمہارے انڈر لوگ کریں گے تو یہ زیادہ بری بات ہوگی نبی علیہ السلام سے اس رشتے کی وجہ سے۔ اس کے آگے بھی خطبہ چلتا ہے، صحیح بخاری میں بھی اس کے قریب قریب گفتگو موجود ہے۔ صحیح بخاری میں 2 روایتیں ہیں، اوپر تلے۔ جب حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ کو کسی نے کوئی ایسی تانے والی بات کی کہ حضرت عثمان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے ہیں یا سیدنا علی کو حضرت عثمان کے دفاع کے لیے فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے، یہ کوئی کانٹیکسٹ تھا۔ ان دونوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے، وہ بخاری میں نہیں لکھا، لیکن اگلے جو الفاظ ہیں وہ بخاری میں ہیں کہ محمد بن حنفیہ کہتا ہے کہ میرے باپ علی ابن ابی طالب نے اگر عثمان کی مخالفت کرنی ہوتی تو اس دن کرتے کہ جب عثمان کے گورنروں کی شکایت حضرت علی کو لگائی گئی تو حضرت علی نے رسول اللہ کی لکھوائی ہوئی تحریر مجھے دی اور کہا بیٹا یہ عثمان کو جا کر دو اور ان سے کہو کہ تم مال غنیمت کو نبی علیہ السلام کی اس تحریر کے مطابق تقسیم کرواؤ، اپنے گورنروں کو ہدایات کرو۔ میں وہ تحریر لے کر حضرت عثمان کے پاس پہنچا تو سیدنا عثمان نے کہا کہ مجھے اس تحریر کی ضرورت نہیں ہے، اسے واپس لے جاؤ۔ تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں وہ تحریر لے کر واپس آیا اور میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ حضرت عثمان نے تو اس طرح مجھے جواب دیا ہے۔ تو حضرت علی نے اس پہ کوئی رسپانس نہیں کیا اور کہا کہ اس کو وہیں پہ رکھ دو جہاں سے اٹھایا تھا۔
تو محمد بن حنفیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ دن تھا کہ جس دن حضرت عثمان نے نبی علیہ السلام کی وصیت واپس کر دی تھی. اگر میرے باپ علی نے حضرت عثمان کے خلاف کوئی بغاوت کرنی ہوتی تو وہ آئیڈیل دن تھا کہ تم رسول اللہ کی تحریر کو واپس کر رہے ہو. تو اس دن نہیں کی, انہوں نے صرف علمی اختلاف رکھا. اب اس شورش کے پیچھے میرا باپ کیسے ہو سکتا ہے, یہ اس کا کانٹیکسٹ تھا. اس سے آپ کو اس وقت کے حالات کا بھی پتہ چلے گا, پلس یہ بھی پتہ چلے گا کہ حضرت معاویہ کو حضرت علی مسلمان تصور کرتے تھے, کیونکہ نان مسلم سے تو بیعت نہیں لی جاتی, اس سے تو جزیہ لیا جاتا ہے. لہٰذا اس مکتوب میں اہل سنت پر بھی حقائق کھولیں گے اور اہل تشیع کے اوپر بھی. معاویہ ابن ابی سفیان کے نام خط. جن لوگوں نے ابو بکر, عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی, انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی ہے جس اصول پر وہ ان کی بیعت کر چکے تھے, اور اس کی بنا پر جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق نہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے انہی اصحاب رسول نے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے حضرت ابو بکر, عمر اور عثمان کو خلیفہ چنا. لہذا حضرت معاویہ کو حضرت علی کہہ رہے ہیں اگر تم میری بیعت نہیں کرتے تو تم ان صحابہ کی مخالفت کر رہے ہو جنہوں نے پہلے 3 خلفاء کو چنا تھا. اچھا, اہل تشیع کہتے ہیں یہ حضرت علی نے پھکی کے طور پہ بات کی تھی. یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ پہلے 3 خلفاء کی خلافت کو حضرت علی ٹھیک سمجھتے تھے. یہ انہوں نے پھکی دی ہے کہ ان تینوں کو جن اصحاب نے چنا تھا انہوں نے مجھے بھی چن لیا, تو اب تمہیں کیا تکلیف ہے. شیعہ یہ کہتے ہیں, حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. آگے چل کر حضرت علی نے اس کو کھول کر بیان کیا ہے. اس میں پھر شیعہ کا بھی رد ہو جائے گا کہ حضرت علی واقعی ان 3 خلفاء کی خلافت کو بھی درست سمجھتے تھے اور ان کی خلافت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی تائید سمجھتے تھے صحابہ کرام کے حق میں. وہ سنیں, وہ کہتے ہیں کہ چونکہ تم یہاں موجود نہیں تھے, اب تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم ان سینئر صحابہ سے اختلاف کرو جنہوں نے حضرت ابو بکر, عمر, عثمان کو خلیفہ چنا تھا جب وہ مجھے خلیفہ چن چکے ہیں. اس کی بنا پر جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق نہیں, اور جو بر وقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار نہیں, اور شورا کا حق صرف مہاجرین اور انصار کو ہے. اور اگر مہاجرین اور انصار کسی پر اکٹھے ہو جائیں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اسی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے گی. یہ دیکھ لیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ مہاجرین اور انصار اگر حضرت ابو بکر, عمر, عثمان کے اوپر جمع ہوئے ہیں تو یہ اللہ کی رضا ہے. اس کا مطلب ہے یہ پھکی کے طور پر نہیں تھا بلکہ دلیل کے طور پر تھا.